جی ناظرین السلام علیکم. 3 خبریں ہیں اور ایک کانسپریسی تھیوری کریٹ کی جا رہی ہے. کانسپریسی تھیوری یہ کریٹ کی جا رہی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے تیور نون لیگ کے حوالے سے بدلتے جا رہے ہیں. یعنی وہ جو لاڈلا ہونے کا تصور دیا جا رہا تھا وہ تصور ختم ہونے لگا. لوگ کس بنیاد پر یہ تصور دے رہے ہیں اس کی 3 وجوہات ہیں اور وہ 3 وجوہات بڑی امپورٹنٹ ہیں. ہم باری باری ان 3 وجوہات کو ڈسکس کر لیں گے. پہلی وجہ شاہد خاقان عباسی کا رویہ، طور طریقہ اور تازہ ترین بیان، جس میں انہوں نے کہا میں نواز شریف سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے ملاقات ہو جائے گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اور کیا ان کے اختلافات ہیں، کھل کے بات کرنا شروع کر دی. حالانکہ شاہد خاقان عباسی پر نواز شریف کا احسان یہ ہے کہ ان کو سارے کہتے ہیں موروثی سیاست، موروثی سیاست. شاہد خاقان عباسی کو فوقیت دی شہباز شریف پہ، انہیں وزیر اعظم لگایا. اور اب شاہد خاقان عباسی کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ کیا شاہد خاقان عباسی کسی کے اشارے پر کام کر رہے ہیں؟ کیا انہیں کہیں سے کوئی فون کال آئی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کا لاڈلا پن ختم اور ایک اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپین شروع؟ ابھی یہ ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ رہے، صرف ان شواہد کا جائزہ لے رہے ہیں. ایک بات ہو گئی شاہد خاقان عباسی کی. دوسری بات کیا ہے جی؟ دوسری بات ہے سرفراز بگٹی، انٹیریئر منسٹر. ہم سب کو پتہ ہے کس کی بات مانتے ہیں، کس کے وہ بندے. یہ انٹرم سیٹ اپ سارا یہ کوئی شہباز شریف نے لگایا ہے یا راجہ ریاض نے لگایا ہے؟ تو یہ تو سیٹ اپ یا انوار کاکڑ صاحب نے لگایا ہے، یہ ان کی بساط نہیں ہے. یہ تو چن کے بندے لائے گئے ہیں. اچھا میاں صاحب ابھی گئے کوئٹہ، بلوچستان، بڑا زبردست استقبال ہوا، ٹوٹ کے اچھل کے پیپلز پارٹی والے مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں مسلم لیگ نون کی بہت زیادہ ویلیو ہو گئی ہے تو بات غلط ہے. وہاں پہ کسی سیاسی جماعت کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. وہاں پہ سرداروں کی اور وڈیروں کی، خانوں کی وہ والی سیاست ہے، قبیلوں کی سیاست ہے. تو وہ انہیں یوں لگا کہ مسلم لیگ نون جو ہے اقتدار میں آنے والی ہے تو انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کر لی. لیکن سرفراز بگٹی بڑے اہم آدمی ہیں، انٹیریئر منسٹر بھی ہیں، اور افغانیوں کے واپس بھیجنے کا جو بہت خطرناک قسم کا پروجیکٹ تھا وہ بھی ان کی سربراہی میں ہوا. اور انہوں نے اچانک استعفیٰ دے دیا اور یعنی انٹیریئر منسٹر بڑی پوسٹ ہوتی ہے، اس سے استعفیٰ دے دیا اس لیے کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بھی بات سمجھ آتی ہے. لیکن یہاں تک بات نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے پھر پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا. پیپلز پارٹی کو سارے معاملات تو لاڈلا تو نواز شریف ہے، سب کچھ کیا تو اس کے لیے جا رہا ہے. تو سرفراز بگٹی ویری امپورٹنٹ پرسن، انٹیریئر منسٹر، بلوچستان کی سیاست میں عام آدمی، اور وہ پیپلز پارٹی میں کیوں؟ اس پہ سوال اٹھتے ہیں نا. تو اس کا مطلب کہیں سے کوئی اشارہ ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرفراز بگٹی کو پچ کیا جا رہا ہے نیکسٹ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے. پتہ نہیں اب اس میں کیا ہو. تیسری انڈیکیشن جو اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین، چودھری سالک وغیرہ کا بیان آ گیا. ابھی پچھلے دنوں نواز شریف صاحب وہاں ان کے گھر گئے، گلے ملے، گلے شکوے ہوئے، دکھ درد کھولے، سارے معاملات طے ہوئے اور جناب سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بات ہو گئی. ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، بچھڑے ہوئے بھائی. تو آج چودھری سالک نے بیان دے دیا کہ بھائی ہماری تو کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی. یہ بیان اس پارٹی کے ممبر دے رہے ہیں جو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی مانی جاتی ہے، جس کو اسٹیبلشمنٹ ہی چلاتی ہے. جنرل مشرف چلاتے رہے. نون لیگ کے خلاف اگر کوئی چیز کھڑی کی تھی پنجاب میں جنرل مشرف نے تو وہ کاف لیگ ہی تھی نا. تو پھر اب کاف لیگ ختم ہوتی گئی، پھر اس کے بعد چند سیٹوں تک رہ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. اب بھی اچانک انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ نہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی. یہ ساری صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان میں. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا مینرزم
ٹون، باڈی لینگویج دن بدن زیادہ ریلیکس ہوتی جا رہی ہے. مجھے کچھ لوگ جو نواز شریف کے بہت قریب رہے ہیں انہوں نے بتایا نواز شریف میں کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو لوگوں کو بہت زیادہ پتہ نہیں. آپ کبھی بھی نواز شریف کے پاس 5-7 بندے بھاگتے ہوئے جائیں امپورٹنٹ دوست کے، میاں صاحب یہ کرنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہی ہے، بڑا مشکل ہو گیا. نواز شریف کبھی بھی ایسے فیصلہ نہیں کرتے. ہنگامہ ان کے گرد کتنا شور ڈالتے، جیسے جنرل مشرف کے دور میں انہیں کہا گیا اوہ استعفیٰ دے دے، استعفیٰ جان سے مار دیں گے. ان کے یار اچھا پھر مار دو، چل آدمی، ریلیکس آدمی. تو نواز شریف کی بالکل جلدی فیصلہ نہیں کرتے، چل کر کے ریلیکس کر کے ہر بندے سے مشورہ کریں گے، چھوٹے بڑے سے مشورہ کریں گے، پھر اس کے بعد کریں گے اپنی. یہ بھی ان کی طبیعت میں ہے. تو نواز شریف صاحب اب جو ہے وہ بالکل ریلیکس ہوئے. ابھی کل پرسوں جو کراچی کے اور سندھ کے لوگوں سے بات کر رہی تھی، نواز شریف کی باڈی لینگویج ہی اور ہے. شہباز شریف صاحب یہ کام کر لیں گے، اسحاق ڈار صاحب اتنے وہ تو وزیر اعظم بن گئے ہوئے، ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں لگ رہا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کیسز سارے ختم ہو رہے ہیں. اب نواز شریف پہ کیس کوئی نہیں ہے، صرف ایک مسئلہ ہے کہ ان کی نااہلی تاحیات نااہلی ہے، وہ ان کیسز کی وجہ سے تھی. ظاہر ہے اب کیسز ختم ہو گئے تو تاحیات نااہلی ایک حکم کی مار ہے. اور حکم بھی کیسے آئے گا؟ کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے، ابھی کل سے جمع ہونے شروع ہو جائیں گے. نواز شریف اپنے کاغذات نامزدگی جمع کریں گے، ریٹرننگ آفیسر انہیں ریجیکٹ کر دے گا. وہ ریجیکٹ کرے گا، یہ فوراً بھاگے جائیں گے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کہے گی کہ بھئی جن کیسز کی بنیاد پر آپ کو نااہل کیا گیا تھا تاحیات وہ ختم ہو گئے تو جناب آپ الیکشن لڑیں. تو نواز شریف بالکل اور اگر اسٹیبلشمنٹ کا دل بدل گیا ہے تو کیا اس شخص کو نہیں پتہ چل رہا جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، جس نے اسٹیبلشمنٹ سے بڑی مار بھی کھائی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ڈٹ کے بھی کھڑا ہوا ہے، اور جس نے اس دفعہ بھی جس نے لندن سے آ کے گرفتاری دی ہے بیٹی کے ساتھ. وہ بڑا اسٹرانگ آدمی ہے، وہ ایسا خان صاحب کی طرح کا آدمی نہیں ہے کہ اچانک جلسے میں شروع ہو جائے کہ سائفر والی کہانی شروع ہو جائے. تو یہ ویری سیریس پولیٹیشین. تو وہ اب اپنی چل لگ رہے. اگر ہمیں کہیں سے نواز شریف کے لہجے میں شکوے ضرور ہیں، یہ بھی مان لیتے، وہ ہر جگہ ہر وقت یہی بات کرتے ہیں کہ بھئی ہماری حکومت آتی ہے تو پھر سازشیں شروع ہو جاتی ہیں، موٹر وے ہم نے بنائی، ٹنل ہم نے بنائی، بجلی ہم نے پرووائڈ کی، دہشت گردی ہم نے خراب. پھر کون ہے جو ہمیں حکومت سے نکال دیتا ہے؟ کون ہے جو ہائی جیکنگ کے مقدمے کر دیتا ہے؟ اچھا یہ میاں صاحب کو بھی پتہ ہے کہ آج کل بچے کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے، کس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نواز شریف نام نہیں لے رہے لیکن انہیں پتہ ہے کہ میسج سامنے سب کو جا رہا ہے. اور اللہ بھلا کرے عمران خان صاحب کا، انہوں نے تو مثلا وہ زومبیز کے ذہنوں میں ایک ایسی چیز ڈال دی ہے کہ انہیں یوں لگتا ہے کہ وہ سب سے بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے. حالانکہ آج حافظ صاحب ذرا انہیں گود لینے کی بات کریں تو آپ دیکھیں کیسے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں یہی زومبیز. تو وہ بہرحال مجھے نواز شریف صاحب کی کسی گفتگو سے، کسی جیسچر سے یہ نہیں لگ رہا کہ وہ کوئی گھبرا رہے ہیں یا کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس ان کے خلاف کریٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیے شاہد خاقان عباسی جو کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کی وجہ نواز شریف کو نہ پتہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف صاحب کو یہ پتہ نہ ہو کہ سرفراز بگٹی کو پیپلز پارٹی کس نے جوائن کرائی ہے اور کیوں جوائن کرائی. کس نے تو خیر بچے کو پتہ ہے کیوں جوائن کرائی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف صاحب کو یہ پتہ نہ ہو کہ اتنی عزت دی انہوں نے چودھری شجاعت کو، خود گئے ان سے گلے ملے، تیمارداری کی، اس کے باوجود اگر وہ اب ایک مختلف بات کر رہے ہیں تو کس کے اشارے پہ کر رہے ہیں. صورتحال اتنی سمپل نہیں ہے جتنی عام لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. صورتحال میں کہیں نہ کہیں کچھ رکاوٹیں، کچھ سوال، کچھ بندشیں، کچھ وضاحتیں، کچھ مصلحتیں ضرور ہیں. وہ کیا ہے چند دنوں میں آشکار ہو جائیں گی. فی الوقت اتنا ہی بات ہو سکتی ہے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.